نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الو کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ الو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انسانوں کی بستی میں رہتے تھے، بعد میں ویرانے میں کیوں رہنے لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الو بھی اللہ کی بے شمار مخلوق میں سے ایک ہے جو اپنی وضاقتہ، اپنی سج دھج، اپنی دیو مالائی مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنی نحوست کے لیے بہت ہی مشہور ہے۔ اسی لیے کسی شخص کو غلطی کرنے پر اسے الو کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کسی کو عقل کا کمتر یا بے وقوف کہنے کے لیے اس پرندے کا نام کیوں لیا جاتا ہے، حالانکہ انسانی نفسیات میں یہ بات شامل ہے کہ بڑی آنکھوں والا اور بڑے سر والا انسان ذہین سمجھا جاتا ہے، لیکن الو کی آنکھیں بھی بڑی ہوتی ہیں اور سر بھی بڑا ہوتا ہے۔ پھر بھی بے وقوف لوگوں کی مثال اکثر الو سے ہی دی جاتی ہے۔ عام طور سے عوام الو کو منوس پرندہ مانتی ہیں، لیکن انگریزی ادب کے بچوں کی کہانیوں جیسے ہیری پوٹر میں الو کو اعلیٰ خوبیوں والا اور عقل مند پرندہ مانا گیا ہے۔ ہندو مذہب میں الو کو لکشمی دیوی کی سواری مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسی پر بیٹھ کر اپنے بھکتوں کے یہاں جاتی ہیں۔ دنیا میں کل 205 قسم کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں ہی بانٹا گیا ہے۔ بارن الو اس کا سائنسی نام ہے۔ یہ اوسط جسامت کا اور ہلکے سرمئی رنگ کا پرندہ ہوتا ہے۔ جسم کا اوپری حصہ لالی لیے ہوئے اور پنکھوں پر سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کے پروں اور سر پر بھورے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں۔ چہرے کی بناوٹ گولائی لیے ہوئے دل کی شکل کی ہوتی ہے جو بھورے رنگ کے بارڈر سے گھری ہوتی ہے۔ بارڈر سے گھرا ہوا حصہ سفید ہوتا ہے۔ اس کے پیروں کی رنگت پیلا پن لیے ہوئے یا بھورے رنگ کی ہوتی ہے۔ مادہ کے جسم پر دھبے کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ پیر قدرے بڑے اور پروں سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ شکاری پرندہ ہونے کی وجہ سے الو کے پنجے اور ناخن بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ پروں کا پھیلاؤ 3.5 فٹ تک ہوا کرتا ہے۔ ان کا وزن 250 گرام سے لے کر 480 گرام تک ہوتا ہے۔ مادہ نر کی نسبت کچھ زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اس طرح کے الو 16 قسم کے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے سمر الو۔ بارن الوؤں سے یہ کافی مختلف ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ 190 خاندانوں میں بٹے ہوتے ہیں، لیکن 23 خاندان نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ مختلف جسامت والے ہوتے ہیں۔ بہت چھوٹے بونے الو سے لے کر بھاری بھرکم اور مختلف رنگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے الوؤں کا چہرہ گول و بڑا ہوتا ہے، دم چھوٹی ہوتی ہے۔ الو کے پر دھبے دار ہونے کی وجہ سے بڑے شکاری پرندوں، باز وغیرہ کی نظر ان پر جلدی نہیں پڑتی۔ الو اپنے سے چھوٹوں کا شکار کرتا ہے اور خود کو شکار ہونے سے بچاتا ہے۔ چوہے، گلیریاں، خرگوش، چڑیا، کیڑے مکوڑے وغیرہ کسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ اس لیے الو کسان کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور سے ان کی عمر 1-2 سال ہی ہوتی ہے۔ الو چھوٹے شکار کو پورا کا پورا نگل جاتا ہے اور بڑے شکار کو ٹکڑے کر کے نگلتا ہے۔ نہ ہضم ہونے والی اشیاء جیسے ہڈیاں، بال اور پر وغیرہ پورے کا پورا ملغوبہ بیلن نما ٹھوس کی شکل میں اگل دیتا ہے۔ عام طور سے الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کے کھوں میں بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھنڈر یا ویران عمارتوں، کنووں میں بھی گھونسلہ بناتے ہیں۔ الو سے متعلق دیگر باتوں کے علاوہ وہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے، الو کی طرح دیدے نچا رہے ہو، جبکہ الو بیچارہ اپنی آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے۔ وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے، لیکن 360 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک ہی جگہ بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے جسم کے پر دیگر پرندوں کی نسبت بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں اور اسی لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے اڑنے کی آواز بالکل نہیں ہوتی اور یہ آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ سکتا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہمیں 15,000 سال پہلے الوؤں کا رشتہ انسانوں کے ساتھ قائم ہو چکا تھا، جس کی شہادت فرانس کے غاروں میں کنندہ فنکاری میں پائی جاتی ہے۔ ہندو کی مذہبی کتاب والمیک رامائن میں الو کو بے وقوف کے بجائے بہت ہی دانا پرندہ کہا گیا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ رشی مینیو نے
بہت سوچ سمجھ کر الو کو لکشمی کی سواری بنایا ہے۔ الوؤں کی قوت سماعت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کے کان دکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ آنکھوں کے پیچھے پروں کے گچھے میں چھپے ہوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اپنے شکار کی ہلکی سی آواز سے سمت کا اندازہ لگا کر اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ان کے پنجے خاص قسم کے ہوتے ہیں جس میں 4 نوکیلی انگلیاں 2 آگے اور 2 پیچھے کی جانب ہوتی ہیں۔ ضرورت پڑنے پر پیچھے والی انگلی میں سے ایک کو گھما کر آگے کی جانب کیا جا سکتا ہے۔ ان کی چونچ دیگر گوشت خور پرندوں کی طرح نوکیلی اور ٹیڑھی ہوتی ہے، پروں سے ڈھکی ہونے کی وجہ سے چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ الو سے تعلق رکھنے والی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے جھنڈ کو انگریزی میں پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں الو سے متعلق کچھ دلچسپ عقیدے۔ برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں۔ رونے جیسی آواز کو بری علامت مانی جاتی ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو سعاد مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گھروں پر الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی میں گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے، صحت یابی کے لیے الو کی بلی قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ الو کے ناخن بچے کے گلے میں بندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ الو کے گوشت کو تعویذ میں بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا۔ الو کی پوجا دیوالی میں کرنے سے لکشمی مہربان ہوتی ہیں، بے حد دولت برستی ہے۔ الو کے پر کو حساب کتاب کے بھی کھاتے میں رکھنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ الو ایک بہت پر اسرار پرندہ ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اصلیت میں الو کو کبھی دیکھا نہیں ہوگا، یا تو الو کو ٹیلی ویژن یا پھر انٹرنیٹ پہ ہی دیکھا ہوگا، کیونکہ اصل زندگی میں الو بہت کم نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں الو عام نظر آیا کرتے تھے۔ یہ گھروں اور محلوں میں رہا کرتے تھے۔ جب کوئی کھانا کھایا کرتا تھا تو الو اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، جس کے بعد وہ شخص الو کو کھانا اور پانی ڈال دیا کرتا تھا اور کھانا وغیرہ کھا کر الو اڑ جایا کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ الو نے انسانوں میں رہنا ہی چھوڑ دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی الو سے پورا ایک مکالمہ کیا تھا، اور اس مکالمے کے بعد الو کو ایک بہت خطرناک خطاب بھی دیا تھا۔ الو کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اچانک سے شام کے وقت یا رات کے وقت کسی شخص کو الو نظر آ جاتا ہے تو اس شخص کی بہت جلد موت واقع ہونے والی ہے۔ اسی طرح اگر شام یا رات کے وقت کسی گھر پر الو آ کر بیٹھ جاتا ہے تو سمجھیں گے کہ اس گھر کی تباہی اور بربادی ہونے والی ہے، اور بہت جلد وہاں ویرانی چھا جائے گی۔ اس ویڈیو میں آپ کو نہ صرف ان تمام باتوں کی اصلیت کے بارے میں بتائیں گے کہ ایسا اصل میں کیوں ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ الو اتنا پر اسرار پرندہ کیوں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الو کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ الو ایک شکاری پرندہ ہے۔ یہ نہ صرف دوسرے پرندوں بلکہ چھوٹے جانوروں جیسے کہ بلی، آسام اور چوہے کا بھی شکار کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ بڑی بلیوں تک کو اٹھا کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بہت بے دردی سے ان کی چیر پھاڑ کر کے ان کو کھا لیتا ہے۔ کیونکہ یہ شکاری پرندہ ہے اس لیے الو کھانے میں حرام ہے۔ الو کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک چھوٹا الو اور ایک بڑا الو۔ چھوٹے الو کے سر پر کچھ نہیں ہوتا، جبکہ بڑے الو کے سر پر پر ہوتے ہیں جو کہ سینگ جیسے نظر آتے ہیں۔ چھوٹے الو کا وزن
500 ग्राम जबकि बड़ा 3 या 3.5 किलो तक का भी हो सकता है। आप में से ज्यादातर लोगों को यही पता होगा कि सबसे खतरनाक शिकारी परिंदा उकाब यानी शाहीन होता है, लेकिन असलियत ये है कि उल्लू शाहीन से भी ज्यादा खतरनाक शिकारी परिंदा है। दोनों में फर्क ये है कि उकाब दिन के वक्त शिकार करता है जबकि उल्लू रात के वक्त शिकार करता है। जब उल्लू परवाज करता है तो उसके परों से जरा सी भी आवाज पैदा नहीं होती और ये चीज उल्लू को बेहद खतरनाक शिकारी बना देती है, क्योंकि उसके शिकार को पता ही नहीं चल पाता कि उल्लू उसकी तरफ बढ़ रहा है। उल्लू की चोंच बहुत छोटी सी नजर आती है, लेकिन असल में उल्लू की चोंच परों में छुपी होती है। उल्लू के पास एक बहुत बड़ी और मजबूत चोंच होती है जो कि बेहद नोकीली होती है। उल्लू आम तौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर खासकर कोई बड़ा उल्लू इंसान को खतरा मान बैठे तो ना सिर्फ उल्लू इंसान पर हमला करता है बल्कि ये हमला बेहद खतरनाक होता है। उल्लू की जानिब से आम तौर पर इंसान की आंखों और सर पर हमला किया जाता है और ये बेहद खतरनाक होता है। कुछ हमलों के नतीजों में तो कुछ इंसानों की मौत तक वाक़या हो चुकी है। जैसे इंसान अपनी आंखों को इधर उधर घुमाकर इधर उधर देख सकता है। उल्लू की आंखें फिक्स होती हैं। उल्लू अपनी आंखों को घुमा नहीं सकते, लेकिन उल्लू की गर्दन 360 डिग्री घूम सकती है। उल्लू अपनी गर्दन को ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे किसी भी जानिब घुमा सकते हैं। उकाब जब भी अपने शिकार को पकड़ता है सबसे पहले उकाब की शहरग और उसको मार देता है, उसके बाद उसे खाना शुरू करता है। लेकिन उल्लू जब भी कोई शिकार पकड़ता है तो उल्लू उसकी शेरग दबाकर उसकी जान नहीं लेता बल्कि जिंदा उसको खाता है। यही वजह होती है कि उल्लू का शिकार तड़प तड़प कर मरता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद उल्लू ने इंसानों के दरमियान रहना क्यों छोड़ दिया और वीरानी में जाकर क्यों बस गए? आपको इसका जवाब देते हैं, लेकिन सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उल्लू के दरमियान जो बातचीत हुई थी उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की जानिब से ये ताकत अता फरमाई गई थी कि आप अलैहिस्सलाम किसी भी कीड़े मकोड़े या जानवर से बात कर सकते थे। एक दफा एक उल्लू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है और आपको सलाम अर्ज करता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू के सलाम का जवाब देते हैं, जिसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से उल्लू से ये सवाल पूछा जाता है कि तुम खेत में पैदा होने वाली चीजों को क्यों नहीं खाते? जिसके जवाब में उल्लू कहता है कि मैं अनाज को इसलिए नहीं खाता कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ जन्नत से इसीलिए निकाला गया था कि उन्होंने अनाज खाया था, इसीलिए मैंने अनाज खाना छोड़ दिया। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू से ये पूछते हैं कि तुम पानी क्यों नहीं पीते? जिसके जवाब में उल्लू का कहना होता है क्योंकि ये वही पानी है जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क किया गया था। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू से सवाल करते हैं कि तुम दिन में क्यों नहीं निकलते? जिसके जवाब में उल्लू का कहना होता है क्योंकि दिन के वक्त एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करता है, इसलिए मैं दिन को नहीं निकलता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से एक और सवाल किया जाता है कि जब तुम वीराने में बैठे होते हो तो अकेले में क्या बड़बड़ाते हो? जिसके जवाब में उल्लू का कहना होता है कि जब भी मैं वीराने में बैठा होता हूँ तो मैं ये सवाल करता हूँ कि कहाँ गए वो तमाम लोग जो इस जगह बसा करते थे और बहुत ऐशो इशरत की जिंदगी बसर किया करते थे। उल्लू के साथ मुकालमे के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उल्लू के बारे में ये कहना था कि उल्लू इंसानों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मैंने किसी परिंदे में इंसानों के लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत और शफकत नहीं देखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक उल्लू इंसानों के साथ ही रहा करते थे। ये इंसानों के घरों में घोंसले बनाया करते थे और इंसानों के घरों और महलों में नजर आया करते थे और इंसानों के साथ रहते थे। जब भी कोई इंसान खाना वगैरह खा रहा होता था तो उल्लू उसके पास आकर बैठ जाया करते थे, जिसके बाद वो इंसान उल्लू को थोड़ा खाना फेंक दिया करता था, जिसको खाकर उल्लू उड़ जाया करते थे।
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک الو انسان میں رہا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت کا دن آتا ہے۔ 10ویں محرم والے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا جاتا ہے تو آسمان اپنا رنگ بدل لیتا ہے اور لال مائل یعنی خون کے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ ہر جاندار پھر چاہے وہ ہوا میں اڑتا ہے یا پانی میں رہتا ہے یا زمین پر رینگتا ہے دکھی نظر آتا ہے، لیکن تمام جانوروں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سب سے زیادہ دکھ الو کو ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا تھا کہ تمام جانوروں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سب سے زیادہ دکھ الو کو ہی ہوا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا تھا کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو الو نے انسانوں پر بھروسہ اور یقین کرنا چھوڑ دیا اور الو نے انسانوں کی بستیوں میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانے میں جا کر بس گیا۔ جانے سے پہلے الو کا یہ کہنا تھا کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا یہ حال کر سکتے ہو تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ الو نے یہ بھی کہا تھا کہ تم بہت بری امت ہو، تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے الو انسانوں کی بستیوں میں نہیں رہتا۔ الو کی جانب سے سنسانی اور ویرانی میں اپنے گھونسلے بنائے جاتے ہیں۔ باقی جہاں تک بات رہی کہ الو ایک منحوس پرندہ ہے یا اگر کسی شخص کو شام کے وقت الو نظر آ جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یا اگر آپ کے گھر پہ الو آ کر بیٹھ جائے تو سمجھیں گے کہ آپ کے گھر کی بربادی ہونے والی ہے۔ یہ تمام باتیں بے بنیاد ہے۔ الو کے بارے میں یہ تمام باتیں آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے کی جا رہی ہیں، اور خاص کر عرب لوگ الو کو بے حد منحوس مانتے ہیں۔ عرب لوگوں کا ماننا تھا کہ الو اصل میں کوئی پرندہ ہے ہی نہیں بلکہ یہ ایک بد روح ہے۔ جب بھی کوئی شخص بے موت مارا جاتا ہے تو اس کی کھوپڑی میں سے الو نکلتا ہے اور یہ اپنے قاتل کے خون کا پیاسا ہوتا ہے، اور جب تک یہ اپنے قاتل سے بدلہ نہیں لے لیتا یہ چین نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔